أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ ہے: بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور ہدایت جہان کے لوگوں کو. تو پہلے شبہ کا جواب ہو چکا جو یہود کی طرف سے کیا جاتا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے جواب دے دیا گیا کہ اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حرام نہیں تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک منت کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر حرام کیا تھا. بہرحال ایک شبہ کا جواب تو ہو گیا. دوسرا شبہ ان کا یہ تھا، جیسے کل کے درس میں ذکر کیا گیا، کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ نبی ہوتا تو پہلے انبیاء کی مخالفت کرتا ہے. یہ تو پہلے انبیاء کی مخالفت کرتا ہے. اس نے اپنا گھر جو ہے بیت اللہ کو جو ہے اپنا کعبہ بنا لیا، قبلہ بنا دیا، حالانکہ سارے انبیاء قبلہ وہی ہے اور سب سے مقدم ہی بیت المقدس تھا. اصل ان کی بات یہ تھی کہ چونکہ پہلے تعمیر ہوئی تھی بیت المقدس کی، لہذا قبلہ وہی ہے. تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا: ان اول بیت وضع للناس، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا جی وہ مکہ مکرمہ میں ہے، بیت المقدس نہیں ہے بلکہ بیت اللہ ہے. تو اب یہ یہودیوں کو اس بات کا جواب ہو گیا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سب سے پہلا گھر وہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ والا ہے جی، باقی مساجد دوسری بعد میں بنی. تو بہرحال اس سے جواب تو ان کا مکمل ہو گیا. البتہ بیت اللہ کے بارے میں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں. تو یہاں پر میں پہلا گھر جو رکھا گیا، تو پہلا گھر بنایا گیا مرادی مارے. سب سے پہلے گھر کون سا بنا؟ تو اب گھر کون سا مراد ہے؟ مطلق گھر مراد ہے یا عبادت کا گھر آنا مراد ہے؟ تو بعض سلف اس طرف چلے گئے کہ یہاں مطلقاً پہلا گھر ہی انسانوں کے لیے جو تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ تھا. اس کی وجہ یہ کہ آدم علیہ السلام جب سب سے پہلے جنت سے یہاں زمین پہ تشریف لے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ کو ہی تعمیر کیا جی. پہلے عبادت کے لیے گھر تعمیر کیا، بعد میں اپنا گھر وغیرہ بنایا. اس لیے تمام گھروں سے پہلا گھر کون سا ہے؟ یہی بیت اللہ شریف ہے. اور بعض دوسرے مفسرین اور دوسرے سلف سے یہ منقول ہے کہ نہیں، مراد اس سے گھر عبادت خانہ ہے، یعنی مسجد مراد ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر ہے، یعنی اللہ کا جو گھر ہے. تو اللہ کا گھر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مسجد کو، عبادت کا خانے کو. تو وہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے. تو بہرحال دونوں تفسیریں ہیں کہ لوگوں نے دوسرے گھر بنائے تھے لیکن بیت اللہ جو ہے بعد میں بنایا گیا. مسجد پہلے اس سے کوئی نہیں بنی. سب سے پہلی مسجد یہی کیا ہے؟ بیت اللہ کو بنایا گیا. جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی صحیحین میں، مسلم وغیرہ میں، جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد زمین پر کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسجد الحرام. سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی ہے وہ مسجد حرام ہے. تو اس لحاظ سے بہرحال سب سے پہلا گھر جو ہے وہ بنا کون سا؟ وہ بیت اللہ ہے جو مکہ میں ہے. تو یہاں آیت میں بکہ لفظ ہے. یہ مکہ مکرمہ کے دو نام قرآن پاک میں ہیں. مکہ کا لفظ بھی آتا ہے جی، جیسے سورۃ فتح کے اندر مکہ کا لفظ بھی آیا ہے، اور یہاں اس صورت میں بکہ آ گیا. تو یا تو یہ ہے کہ اہل عرب جو ہے با اور میم کو ایک دوسرے کی جگہ میں استعمال کرتے رہتے ہیں جی، بکہ بھی کہہ لیتے ہیں، مکہ بھی کہہ لیتے ہیں. یا یہ ہے کہ یہ دو نام ہیں مکہ مکرمہ کے جی، ایک نام مکہ دوسرا بکہ ہے. تو ہوتا رہتا ہے ایک جگہ کے دو نام بھی. بہرحال جو بھی مراد ہے مکہ المکرمہ جو مشہور ہے وہی ہے. تو یہ جو گھر ہے مکہ مکرمہ میں وہی سب سے پہلا گھر ہے جس کو بنایا گیا. تو بیت اللہ کی تاریخ جو ہے تعمیر کی وہ بھی بڑی لمبی ہے.
مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا جب دنیا میں آئے، کیونکہ وضع للناس ہے نا، بلکہ بعض روایت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، لیکن بہرحال انسانوں کی آبادی جو یہاں ہوئی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر چلتی رہی نوح علیہ السلام کے زمانے تک۔ پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو پھر یہ جو ہے اس کے نشانات مٹ گئے، اور اس طریقے سے بعض دوسرے انبیاء نے بھی تعمیر کیا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خصوصاً تعمیر کا ذکر ملتا ہے، قرآن پاک میں پیچھے آیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ اس طریقے سے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بِی شَیْئًا آگے آ رہا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر تو خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ درمیان میں حضرت شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام وغیرہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے تعمیر کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑے مضبوط انداز سے قرآن پاک میں آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن وہ تعمیر کوئی نئی جگہ نہیں تھی، یہی حساب کا اس کی بنیادیں موجود تھیں، تو انہی بنیادوں کے اوپر انہوں نے بلند کیا، جیسے یرفع ابراہیم القواعد، تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اسماعیل علیہ السلام نے بنایا جی، تو انہوں نے اکٹھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کو پتھر دیتے جاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام لگاتے جاتے تھے، تو گویا ابراہیم علیہ السلام مستری تھے تو اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہے تھے بیت اللہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد بنو جرہم قبیلے نے بنایا تھا، درمیان میں کوئی واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے بیت اللہ گر گیا، پھر اس طریقے سے زمانہ کے مرور کے بعد پھر بیت اللہ گرا تو عمالقہ قوم نے تعمیر کیا، پھر عمالقہ کی قوم تعمیر کافی زمانہ رہی، پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک بھی ہوئے تھے، اور حجر اسود بھی نصب فرمایا تھا، جس میں رولا ہوا تھا، ہر ایک چاہتا تھا میں اٹھاؤں ہر قبیلے کا سردار، تو آپ نے فیصلہ فرمایا جو تفصیلی دوسری جگہ مذکور ہے، تو وہ قریش کی تعمیر تھی۔ لیکن قریش نے تعمیر میں یہ خرابی تھوڑی سی کر ڈالی کہ بنا ابراہیمی کو تبدیل کر دیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جتنا حصہ تھا نا بیت اللہ کا پورا ایریا، وہ پورا نہ رکھا، اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیا جس کو حتیم کہا جاتا ہے، شمالی سائڈ پہ ٹکڑا ابھی بھی بچا ہوا باقی ہے، تو وہ بیت اللہ میں شامل نہیں کیا۔ دوسری خرابی یہ کی کہ بیت اللہ کے دروازہ جو ہے نا وہ اونچا کر دیا جی، پہلے دروازہ بالکل سطح زمین کے برابر تھا جی، اب انہوں نے کیا اونچا کر دیا، ایک قد انسان کے سے بھی زیادہ اونچا ہے، تو مقصد ان کا یہ تھا کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دوسرا یہ دروازے جو ہے وہ دو تھے پہلے، انہوں نے کیا کیا ایک دروازہ کر ڈالا، پہلے تو یہ تھا مشرق سے ایک دروازہ داخل ہونے کا تھا جیسے آج کل ہے لیکن اونچا ہے، اور مغرب سے نکلنے کا بالکل پش والی سائڈ پہ تھا، تو ایک طرف سے داخل ہوتے دوسری طرف سے نکل جاتے، تو اس میں آسانی تھی بیت اللہ میں داخل ہونا آنا جانا، ہر ایک کو یہ جو ہے نصیب ہو سکتا تھا، لیکن قریش نے یہ گڑبڑ کی۔ تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرما لیا تو آپ نے اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ جو ہے اپنے کیا ہے اصل جو بنیاد ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو رکھی تھی اس کے مطابق بناؤں، دو دروازے بنا دوں، قریش نے جو گڑبڑ کر دی اس کو ختم کر دوں، حتیم میں بھی شامل کر دوں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ ابھی قوم نو مسلم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کے دل میں ڈالے کہ جی دیکھو جی کیسا نبی ہے، خدا کے گھر کو جاڑنے لگا ہے، یہ ہے وہ ہے، خدا نخواستہ اور کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، لوگ مرتد نہ ہو جائیں کچھ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارادہ ملتوی فرما دیا۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس جہان میں نہ رہ سکے، آخرت کی طرف انتقال فرما گئے جی، تو بعد میں پھر خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد یہ حدیث سنی تھی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے پھر کیا ہے حضرت عائشہ سے بھی تصدیق کی اس روایت کی، پھر انہوں نے دوبارہ بیت اللہ کو گرا کر وہی بنا ابراہیمی کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس طریقے سے بنا دیا، تو بن تو گیا، لیکن پھر حجاج بن یوسف کا جب زمانہ آیا جی تو اس نے بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا، تو اس نے پھر یہ کیا کہ دیکھو جی عبداللہ ابن زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو طرز تھی بیت اللہ کی وہ خراب کی تھی، یہ ان کا فعل ٹھیک نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر چھوڑ دے اسی طریقے پر بیت اللہ ہونا چاہیے۔ اس نے پھر گرا کر جو ہے وہی سابقہ قریش والی طرز کو بحال کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا ویسے ہوا، آج تک وہی پھر طرز آ رہی ہے جو قریش کی طرز تھی، پھر حجاج بن یوسف نے جو تعمیر کرائی آ رہی ہے۔ درمیان میں بعض حضرات نے، بعض مسلمان بادشاہوں نے، ہارون رشید وغیرہ کا ان کا ارادہ ہوا تھا کہ ہم کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بنا ابراہیمی کو کے اوپر جو ہے اس کی تعمیر کی جائے، لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بڑے امام تھے، انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہر زمانے میں پھر نیا بادشاہ جو آئے گا وہ اپنا ہی کارنامہ بنانے کے لیے پھر اس کی کیا شروع کر دے گا، شکست و ریخت، اور پھر بنائے گا تو یوں بیت اللہ جو ہے کھلونا بن جائے گا، اس وجہ سے پھر روک دیا گیا۔ تو امت نے اس فتوے کو قبول کیا اور آج تک پھر اسی پر عمل جاری ہے۔ ہاں باقی مرمت شرمت ہوتی رہتی، چھوٹی موٹی، آخر صدیاں بیت گئی ہیں، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، باقی طرز نہیں بدلی گئی۔ تو بہرحال فرمایا پہلا گھر جو ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ ساتھ بیت اللہ کے اوصاف بیان کر دیں کہ بکہ تھا، وہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، پھر فرمایا مبارکن، برکت والا ہے، اور ہدایت ہے کس کے لیے، جہان والوں کو۔ تو برکت ظاہری بھی ہے، دنیاوی برکات بھی ہیں، کائنات کی ساری چیزیں وہاں ملتی ہیں جی، جہاں اور جگہ کوئی چیزیں بنیں، جہاں بنیں وہ ادھر پہنچ جاتی ہیں، جہاں پیداواریں ہوتی ہیں، حالانکہ مکہ کے آس پاس تو سارا ریگستان ہے، لیکن ہر قسم کے فروٹ ہر موسم میں بے موسم میں وہاں ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ظاہری برکات ہیں، باقی جو ہے باطنی برکات وہ ہدی للعالمین، وہ جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ظاہر بات ہدایت ہونا ایک تو یہ ہے کہ وہاں بہت ساری عبادات جو ہیں بیت اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو خود بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پورے دنیا کے مسلمان ہر نماز میں بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، پھر جو وہاں ہوتے ہیں وہاں کی خصوصی باتیں ہوتی ہیں، عمرہ کرنا، پھر حج کرنا، تو یہ خاص قسم کی چیز کیا ہے، وہ بھی بیت اللہ ہے، اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو بیت اللہ ہے تو تب عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں جی، بیت اللہ نہ ہوتا تو کیسے طواف ہوتا، تو عمرہ میں بھی طواف ضروری، عمرہ ہوتا ہی نہیں بغیر طواف کے، اس طرح حج ہے تو اس میں بھی طواف فرض ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روب رکھا ہے اس کا جی پوری دنیا پر جی، کہ اللہ تعالیٰ کے اس خاص روب کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عظمت و ہیبت عطا کی ہے، تو اس لیے برکت والا بھی ہے اور ہدایت والا بھی ہے۔ اور کچھ چیزیں آگے اس کی اگلی آیت میں آئیں گی جو کل کے درس میں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔